حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے اور ایک بادل نمودار ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ ہے جو قرآن مقدس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو پروردگار جل جلالہ نے آسمان پر ایک بادل کو نمودار فرمایا جسے اس نے دیکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکینہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سکون نازل فرماتا ہے اور اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب نے اللہ کی پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے دجال کے سلسلے میں، یعنی دجال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان چلے جائیں گے، اور بہت سارے سورہ کہف کی 10 آیات کی وجہ سے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا کہیں بھی مرے اور کہیں بھی دفن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر سے لے کر مکہ تک نور ہی نور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت سے آگاہ نہ کروں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا، ایسے ہی اس کے پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا۔ یعنی جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، جو گیپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ کہف ہے، جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید اس کے علاوہ اور 3 روز کے گناہ بھی، اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی، اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایک ارشاد گرامی مزید سماعت فرمائیں جو تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے سورہ کہف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف اگر پوری یاد کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور روز کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یوم جمعہ کو، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ صحابہ ہمیشہ حضور کی نگاہوں میں بہتر بننا چاہتے تھے، اس لیے کہ عام انسان کی نگاہوں میں اگر کوئی بہتر بن جائے تو ہو سکتا ہے اس انسان کی نگاہوں میں بہتر بننے کی وجہ سے وہ کچھ دولت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، کوئی بڑی کرسی آپ کو دے دے گا، کوئی آپ کو عزت و وقار کے سلسلے میں آپ کو بڑا مرتبہ دے دے گا، کہیں آپ کو وہ عزت و وقار کے ساتھ یاد کر لے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کا محبوب بننے کا آپ کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر اگر محبوب بن جائے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا بن جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ آپ لوگ یوٹیوب پر مجھے سنتے ہیں، میرا مزاج ہے خاموشی کے اندر تقریر کرنا، چہل پہل آنا جانا ڈسٹرب کرنا، میں گفتگو نہیں کر پاتا اور کبھی مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے خود اکیلے میں رونا پڑتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں ایک عام بات نہیں کر رہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاتا ہوں، لیکن اس میں آدمی ڈسٹرب کرتا ہے، خلل واقع کرتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ جس کسی کا دل دکھا ہو تو میں پھر ایک بار معذرت چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جا رہا ہو تو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سماعت فرمائیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، میری بہنیں بھی جو موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں اور مرد حضرات بھی غور سے سنیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر جب ہم مسلمانوں زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب کی نظر سے مسلمان گر گیا، کسی کی نظر میں مسلمان کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی وقار ہی نہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے تو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے تو بے وقار اور بے وقعت انسان کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ آخر ہمارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ورنہ ہم جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، حضور کا غلام جنگل سے گزرتا تھا تو جنگل کے جانور اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اگر کسی راستے سے گزرتا تھا تو وہاں کے جانور بھی احترام کرتے۔ کون نہیں جانتا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے مسجد کی طرف جایا کرتے تھے اس راستے میں کبھی جانور پلیتی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا یہ وہ راستہ ہے جس راستے
سے اللہ کا ولی گزرا کرتا ہے، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ ہم پیروں تلے روندے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے سر سے وقار کا تاج اتر کیسے گیا؟ آج دنیا کی نگاہوں کے اندر ہم سے زیادہ حقیر اور ذلیل کوئی کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ ہم سے کون سی لغزش ہوئی؟ ہمارا حال ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم تو ایسے نہیں تھے، تاریخ بتاتی ہے ہم ہی تھے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر دروازے پر کھڑا ہوتا کہ یہ نمازی دم کر دے تو ہمارے گھر کا بیمار شفا پا جائے گا۔ لیکن آج ہماری حالت اتنی کیسے بدل گئی؟ ہماری سچویشن اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ ہم اگر بخار آ جائے تو جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، یہ ملیریا کا بخار ہے، یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے، یہ ڈینگو کا بخار ہے، یہ کس چیز کا بخار ہے؟ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اے مسلمان، تیری سوچ پر اور تیری بد ذوقی پر افسوس افسوس، صد ہزار افسوس۔ اتنا زوال پذیر ہونے کے بعد کبھی کیوں تو یہ نہیں سوچتا کہ میری پستی کا سبب کیا ہے، میری بے عزتی کا سبب کیا ہے، میری بے آبروئی کا سبب کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے، زمانے میں پیروں تلے روندے جانے والا مسلمان اپنی بے آبروئی کا سبب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ بے آبروئی کی وجہ غربت ہے، میں اسے بہت زیادہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بے آبروئی کی وجہ ہمارے پاس مال و زر کی فراوانی نہیں، میں اسے بھی کمپلیٹ طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بے آبروئی کی وجہ اقتدار کی کرسی پر نہ ہونا ہے، میں کمپلیٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بے آبروئی کی وجہ جہالت ہے، اسے بھی میں کمپلیٹ مکمل، یعنی سب تھوڑا تھوڑا اس کا قصور ہے لیکن مکمل اس کی وجہ سے ہم بے آبروئی کے شکار نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری بے آبروئی کی وجہ کیا ہے اور صحابہ کے آبرو مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی غربت تصور کرتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے کسی بھی دیہات کے اندر کوئی مسلمان مر جائے تو کفن تو نصیب ہو سکتا ہے، کفن کے پورے کپڑے مل سکتے ہیں، لیکن غزوہ احد کو دیکھو کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، یہ صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک ہی چادر تھی جس کے اندر ان تینوں کو کفنانا تھا۔ چادر اتنی تھی کہ اگر اوپر کا حصہ ڈھانک دیا جاتا تو نیچے کا حصہ کھل جاتا، اور نیچے کے حصے کو ڈھانک دیا جائے تو اوپر کا حصہ کھل جاتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے حصے پر ادخر گھاس جو ہے وہ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ آپ مجھے بتاؤ، کفن کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، غربت کی چکی میں پیسے جاتے تھے، کئی دنوں کا فاقہ ہوا کرتا تھا، ایک کھجور پر اکتفا کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی حالت کیا تھی؟ عالم یہ تھا جہاں سے گزرتے تھے کامیابی بڑھ کر ان کا قدم چوم لیا کرتی تھی، جہاں سے جاتے تھے استقبال کے لیے دنیا تیار رہتی تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صحابہ تو ایسے تھے جن کی شکل کے اندر جبریل امین آیا کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ یہ عزت کیوں تھی؟ یہ وقار کیوں تھا؟ کبھی تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی وہ قوم کیا عزت تلاش کرے گی اور عزت کی حقدار بنے گی جو کلمہ تو نبی کا پڑھتی ہو اور طریقہ یہود و نصارہ کا اپناتی ہو؟ اس قوم کو عزت کا تاج کہاں سے ملے گا جو صبح اٹھے تو پکچر اور رات سوئے تو پکچر؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ صحابہ نے ہمیشہ یہ مزاج بنایا کہ حضور کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند ہے، اور ہم نے یہ مزاج بنایا شیطان کو کیا پسند ہے اور نفس کو کیا پسند ہے۔ جب نفس کی پسند ہم پوری کریں گے اور شیطان کی پسند کو ہم پوری کریں گے تو شیطان بھی ذلیل ہوا، اس کے راستے پر چلنے والا بھی ذلیل ہوگا۔
لیکن اگر نبی کی پسند کو ہم نے اختیار کیا تو میرا نبی بھی عزت والا اور اس کے طریقے پر چلنے والے کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میں ابھی آتے ہوئے سفر میں سوچ رہا تھا، کل ہی سے سوچ رہا ہوں میں کیا بولوں گا کیا بولوں گا کیا بولوں گا۔ میری عادت ہے مطالعے کے بغیر بولتا نہیں، کوئی چیز ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی، کوئی موضوع نہیں آ رہا تھا۔ آتے ہوئے اتفاق سے ایک کتاب میں نے کھولی اور میری نظر سے ایک حدیث گزری، میں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے اور اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے سب کی نظر میں عزت والا بننے کی کوشش کی، سب کی پسند کا ہم نے خیال کیا، حضور کی پسند کا خیال نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہوں میں پسندیدہ کون ہے تم جاننا چاہتے ہو؟ قربان جائیے۔ سرکار فرماتے ان من احبکم الیہ، کیا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ اب ایک سوال آگے کی بات عرض کرنے سے پہلے، کیا حضور کے پسندیدہ بننے کا خیال ہے آپ کا؟ جواب تو دیں میرے بھائی، ہے نا؟ تو جو چیز آپ کو اختیار کرنی ہے اس کو آج سے اختیار کر لینا انشاءاللہ کرے گا۔ اب آئیے، اس میں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ وہ چیز اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے بڑا مالدار بھی کوئی دوسرا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من احبکم الیہ احسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تم میں جس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، توجہ چاہوں، اگر کوئی خوبصورت ہے یہ نگاہوں کو بھاتا ہے، کسی کا خوبصورت لباس ہے وہ نگاہوں کو اچھا لگتا ہے، کسی کا اسٹرکچر وجود کا اچھا ہے خوبصورت ہے نگاہوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نگاہوں کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو دل کو اچھا لگا۔ خوبصورتی آنکھ کو بھاتی ہے اور خوبصورتی دل کو بھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے اخلاق درست کرو، جس کے بھی اخلاق اچھے ہوں گے اس کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا، قریب ہوگا۔ بہت نعرے لگا لیے، میں یہ نہیں کہتا نعرے لگانے والوں کے دلوں میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہ بالکل ہوگا، عشق ضرور ہوگا، لیکن وہ عشق بھی کچھ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے نعرے نہ لگاؤ، تم اپنے کردار سے بتا دو کہ تم کس کے چاہنے والے ہو، تمہارا عمل بتا دے تم کس کو اپنا پسندیدہ آئیڈیل سمجھتے ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں، ایک بڑی نکتے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، خواتین بھی سماعت فرمائیں اور ہمارے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ صبح ہوتی ہے تو آدمی سب سے پہلے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھتے ہوئے چلیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں بال برابر ہیں کہ نہیں ہیں، کنگھی برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں کوئی داغ تو لگا ہوا نہیں ہے تو فوراً کریم لیا سیٹ کیا، اور بہت سارے تو 60-70 کے ہو گئے تب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم 15 کے لگیں تو روز اٹھ کر کے پہلے داڑھی چھلتے ہیں، روز اٹھ کر کے، تاکہ 12 کے لگیں 15 کے لگیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کے سلام
सलाम से ये दाढ़ी कटवाने वाला महरूम रहता होगा। अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी होती, हर निकलने वाला मुसलमान सलाम करता, और आज दाढ़ी नहीं है तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये साहब कहाँ की मखलूक है और कहाँ से तशरीफ लाए। यहाँ मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले कलेमा पढ़ने वालों में अगर दाढ़ी किसी ने कटवाई है तो वो यजीद था। चेहरा आईने के सामने रखा, फ्रेश होने की कोशिश की, दांत साफ हुए कि नहीं, सफेद हुए कि नहीं, कैसा लगता हूं, मेरी पर्सनालिटी कैसी, सब कुछ हमने देखा। हुजूर भी देखते थे आईने को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आईने को देखते थे। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तो ऐसी थी कि खुद अल्लाह ने हुजूर के चेहरे की कसम याद फरमाई। कितना हसीन हुजूर का चेहरा रहा होगा। जुल्फे ऐसी थी कि हुजूर की जुल्फों की कसम अल्लाह ने याद फरमाई, कितने हसीन थे। अबरू ऐसे थे कि अबरू की कसम अल्लाह ने याद फरमाई, कितने हसीन थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, अगर ये मैं कहूं तो गलत न होगा कि सब हुजूर की खैरात मिली है तो मदीने के ताजदार की सदके में मिली है। लेकिन आप जानते हैं, हुजूर आईना देखते तो क्या पढ़ते थे? कभी हमने पढ़ा, कभी हमने पढ़ा नहीं, याद है नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी कमा हस्सनत खल्की। ऐ अल्लाह, मेरे अखलाक को भी बेहतर बना दे जैसी तूने मेरी सूरत को बेहतर बनाई है, जैसी मेरी खिलकत को तूने बेहतर बनाई। ये अच्छे अखलाक की आईना देख करके दुआ कौन कर रहा है? जिसके अखलाक को अजीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया। मेरे आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। इतने अजीम अखलाक के मालिक थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके खुलुक को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अजीम फरमाया। फिर भी आईना देखकर हुजूर अच्छे अखलाक की दुआ करते हैं। याद भी रहता है, कभी करने की कोशिश की हमने नहीं। अब तो बदअखलाकी ही हमारी पहचान है। हमारे बहुत सारे बच्चे, अभी हम आ रहे थे, नारा लगा रहे थे, रोड पे भी नारा लगा लेते हैं। ये मोहब्बत में करते हैं, तरबियत नहीं। हटो बचो भागो, ये सब चीजें तरबियत नहीं, इनका कसूर नहीं है। ये बदअखलाकी का मुजाहिरा नहीं करते, ये मेरी मोहब्बत या किसी भी आलिम की मोहब्बत में करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, समझो, करेक्शन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गलती की निशानदेही नहीं करूंगा तो आप गलती को दुरुस्त नहीं करेंगे। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप लोगों से मुझे मोहब्बत है, आप लोगों की अकीदत की, आप लोगों की अकीदत की मैं कदर करता हूं। लेकिन याद रखो, आप सिर्फ इतना सोचो कि मेरे आते हुए हटो बचो भागो का आप करते होंगे, कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो सोचेगा यार ये अपने मजहबी रहनुमा के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं। आप सोचो, लेकिन आप खामोशी के साथ खड़े रहे, रास्ता जाने के लिए बना दिया। हम आ गए, बैठ गए तो लोग कहेंगे यार कितना अच्छा डिसिप्लिन है, ये बच्चे कितने समझदार लग रहे हैं। याद रखो, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत सारे करेक्शन की जरूरत है। आज बदअखलाकी हमारी पहचान बन गई, बदतमीजी हमारी पहचान बन गई, गाली गलोच हमारी पहचान बन गई, लड़ाई झगड़े हमारी पहचान बन गई, इलिटरेसी हमारी पहचान बन गई। हमें इस पहचान को खत्म करना है और हमें ये बावर कराना है जो नबी का गुलाम होता है उसकी जिंदगी पर तो दुनिया के दूसरे लोग रश्क करते नजर आते हैं। तारीख उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा, मुसलमानों से दुनिया ने इल्म की खैरात हासिल की, मुसलमानों से दुनिया ने जीने का तरीका सीखा, मुसलमानों से दुनिया ने खाने का तरीका सीखा, मुसलमानों से दुनिया ने पीने का तरीका सीखा। लेकिन जब से मुसलमान का ताल्लुक अपने नबी से और अपने परवरदिगार की तालीमात से और कुरान से और सीरत मुस्तफा से जब से ताल्लुक टूटा है, मैं कमजोर की बात नहीं कर रहा कि कमजोर हो गया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि टूट चुका है। इसलिए कि मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े में बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता और बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले भी ऐसे होंगे जो अपने मोबाइल पर अगर कुरान पढ़ते हो तो देखें कि आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था तो पता चल जाएगा उनका कुरान से ताल्लुक क्या है, नबी से ताल्लुक क्या है, सीरत का
مطالعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے اسکالر نے ایک کویسچن آنسر کا سیشن رکھا اور اس کے اندر ہزاروں لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل کون؟ توجہ چاہوں گا، مسلمانوں سے اس نے سوال پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل کون؟ 99% لوگوں نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس کو تم نے آئیڈیل بنایا ہے یا لکھا ہے کہ اس کو تم آئیڈیل مانتے ہو، تم نے سیرت کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ جواب نہ دار۔ حیرت کی بات ہے، جس کو آئیڈیل بناتے ہو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اس کو کچھ پڑھا ہی نہیں۔ صبح اٹھ کے یوٹیوب، رات سوتے وقت یوٹیوب، پتہ نہیں لگ گئے اس کے اندر، راتوں دن اس میں لگ گئے، کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اخلاق، جس کے لیے اخلاق اچھے ہوں گے وہ کسی کی نظر میں کچھ بھی ہو، نبی کی نظر کے اندر وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اخلاق کی جھلکیاں بتا دوں، اور نسبت امام اعظم اور خواجہ اعظم کی طرف ہے تو تھوڑی سی دو ایک باتیں ان کی بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اخلاق اسی میں سے ایک چیز ہے، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ اکڑ کے اگر کوئی چلے تو یہ بد اخلاقی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا تو فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ باطنی محرمات کے بارے میں جاننا، یعنی وہ باطنی چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔